کچھ مینو مرندہ شوق وسی از قلم آسیہ مرزا۔ وہ بے اختیار لب دانتوں میں دبا گئی۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو، اور وہ اپنی شکست کا اعتراف خود سے بھی کرنے سے خوف زدہ تھی۔ کہاں وہ اتنی جرأت کر پائی اور اس شخص کے سامنے یہ اعتراف کر ڈالتی جو اتنی دور برقی تاروں سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مگر وہ بھی شاید نہیں جانتا تھا کہ وہ جتنا دور ہے اس سے کہیں زیادہ قریب آ چکا ہے۔ قربتیں، فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ قلبی تعلق شاید یوں ہی اپنے راستے بنا لیتا ہے۔ قربت کا بیج، محبت کی مسلسل بارش اس خوبصورت پودے کو تخلیق کرتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بنا دیتی ہیں۔ ہیلو لالی، لالا رخ۔ مصطفیٰ خان نے ماؤتھ پیس پر انگلی بجائی۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر تکیے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل چاہا وہ اسے پکارتا رہے اسی طرح، اور وہ سماعتوں کو بھی بصارتوں کا روپ دے دے۔ اس کی گھمبیر آواز، اس کی بے تابانہ پکار کوئی سماعت سے دل میں اتارتی رہے۔ نیند آ رہی ہے کیا؟ چلو سو جاؤ۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے شاید اس کا وہی گریز خیال کرتے ہوئے مایوس سا ہو گیا۔ حمدہ اٹھ جائے گا تو میں پھر فون کروں گا۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گیا اور وہ ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ کم ہمتی تھی، بزدلی تھی، یا انا پرستی تھی۔ ایک بار پھر وہ یہ فاصلہ چاہتے ہوئے بھی نہ سمیٹ پائی تھی۔ اب کہاں نیند آنی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ لان کی کھلی ٹھنڈی فضا میں نکل آئی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قرب سے سرشار ہو کر بھی انا اور خوف کے سائے میں عمریں کاٹ دیتے ہیں۔ حجاب بے سبب یوں زندگی بھر کی پشیمانی میں ڈھلتا ہے کہ اپنے آپ سے نفرت سی ہو جائے۔ تلاش لمحہ اظہار میں کتنے زمانے بیت جاتے ہیں مگر اقرار کا موسم نہیں آتا۔ جب اقرار کا موسم نہیں آتا تو پھر امید خوابوں کے دریچوں پر کوئی دستک نہیں دیتی۔ نہ دشتے آرزو میں آس کی بارش برستی ہے۔ بدن کی راکھ میں کوئی شرر باقی نہیں بچتا۔ فقط ایک رائے کا احساس کی صورت گری تشکیل پاتی ہے۔ یہ احساس زیاں چاہے رگے جاں میں اتر جائے کہ آنکھوں میں بکھر جائے، مگر ہم پھر بھی اپنی بزدلی اور بے یقینی کے سبب ایک دوسرے سے کہہ نہیں سکتے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ طلال ملتان جانے سے پہلے روشانہ کے گھر آیا تھا تاکہ گھر والوں سے مل لے۔ اس کی شام کی فلائٹ تھی۔ پاپا، مما اور دادی جان تو مصطفیٰ بھائی کے آقا جان کی عیادت کو ہسپتال گئے ہیں۔ ہما نے اسے اطلاع دی۔ گھر میں پھیلا سناٹا اسے پہلے ہی چونکا گیا تھا۔ وہ لابی میں ہی رک گیا۔ لابی کے دائیں طرف باورچی خانے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا جہاں روشانہ موجود تھی۔ اسے غیر متوقع گھر میں دیکھ کر سٹپٹا کر جلدی سے باورچی خانے کے اندر چلی گئی۔ وہ آپ کو ملے نہیں ہسپتال میں؟ ہما نے پوچھا۔ میں تو ہوٹل سے آ رہا ہوں ابھی۔ اس نے بریف کیس ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کے ہوٹل میں رہنے پر پاپا بڑے خفا ہوئے تھے۔ امی بھی کہہ رہی تھی ہمارا گھر ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، بلکہ مصطفیٰ بھائی اور ان کی والدہ کو بھی ہمارے گھر ہی لانا چاہیے تھا۔ آپ تو بالکل ہی خیریت برت رہے ہیں طلال بھائی، ہما بڑی بوڑھیوں کی طرح بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ گڑیا، میں دراصل ان فارمیلٹیز کا قائل نہیں ہوں۔ تم لوگ ناحق میں اس بات کو اہمیت دے رہے ہو۔ اس نے اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس وقت گھر میں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے لابی کا جائزہ لیا اور کچن کے دروازے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا گہرا سبز دوپٹے کا پلو دکھائی دے رہا تھا۔ بس میں اور روشی آپا ہیں۔ اور پلوشا کہاں ہیں؟ ان کے کالج میں آج فنکشن ہے، وہ دیر سے آئیں گی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کسی ذمہ دار خاتون کی طرح اپنا فرض نبھانے لگی۔ طلال کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم ایسا کرو، ادھر آؤ۔ اس نے جھک کر بریف کیس کھولا۔ یہ کچھ گفٹس ہیں جو سعدیہ آپی نے پلوشا کے لیے بھیجے ہیں۔ میں ہوٹل میں ہی رکھ کر بھول گیا تھا۔ یہ تم پلوشا کو دے دینا۔
اس نے خوشنما ریپر میں پیک گفٹ ہما کی طرف بڑھا دیے، جنہیں وہ تھام کر بولی، اور چائے؟ ہاں، چائے تو میں ضرور پیوں گا۔ اس نے بریف کیس بند کرتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی۔ تم ایسا کرو، یہ چیزیں حفاظت سے رکھ کر آؤ، اور چائے کا انتظام میری زوجہ محترمہ کر لیں گی۔ وہ کس مرض کی دوا ہیں آخر؟ ہما نے اس کی بات پر یکدم مسکراہٹ دبائی اور باورچی خانے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اچھا، میں آپی سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ جانے کو پلٹی۔ بات سنو، تمہاری آپی خدا نہ خواستہ نہ گونگی ہیں، نہ اندھی اور بہری بھی نہیں ہیں۔ انہیں میرے آنے کی اطلاع مل چکی ہے، اور میرا خیال ہے انہیں اپنے فرائض اور ذمہ داری کا خود احساس ہونا چاہیے۔ اس نے دانستہ اونچی آواز میں کہا، تم جاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ ہما شرارتی شرمیلی مسکراہٹ کو دباتی بھاگ لی، جبکہ وہ اپنے کرتے کی آستین فولڈ کرتا ہوا باورچی خانے کی سمت چلا آیا۔ وہ یہاں سے نکلنے کو پر تول ہی رہی تھی، ادھر وہ پورا دروازے میں فٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے گھر آئے مہمانوں کو ایک کپ چائے کا تو بنا کر پلا ہی سکتی ہو تم۔ مہمان کا دل میں نہ صحیح، گھر میں تو صحیح جگہ ہوگی نا۔ آپ بیٹھیے، میں دیتی ہوں۔ فوری طور پر وہ یہی کہہ سکی، اور رخ موڑ کر کیبنٹ کھول کر بے مقصد پلیٹیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ کہاں بیٹھوں؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگی۔ سر پر بیٹھیں گے کیا؟ وہ تڑپ ہی گئی۔ عجیب بیتوکے سوال پر اسے تاؤ آ گیا، خاص کر یہ جان کر کہ یہ سوال اس نے محض اسے سلگانے کے لیے کیا تھا۔ اس سر میں اگر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر اس پر بیٹھنے میں قطعاً عار نہ ہوتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ چائے تو بنی ہوئی تھی۔ وہ کپ نکالنے لگی۔ کس بات پر سارا غصہ کپ پر نکالا، اور چینی کی چمکتی سفید بگلے جیسی پیالی چھناکے سے زمین بوس ہوئی۔ وہ خود بھی لہجہ بھر کے لیے جھینپ کر رہ گئی۔ کپ کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور خاصی گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ستم شاید میرے سر پر ہونا تھا۔ تمہارا دل یقیناً اس وقت چاہ رہا ہوگا یہ کپ میرے اکلوتے سر پر مار کر توڑتی۔ اگر کہوں کہ ہاں تو؟ وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھانے کو جھکتے جھکتے سیدھی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلگ کر کہہ گئی، تو یہ ظاہر ہے میں اس کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ استہزائیہ آمیز انداز میں ہنسا۔ اس کا چہرہ تذلیل کے احساس سے لال ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تمہاری محبت میں گھٹنوں نہیں ڈوبا کہ سر تسلیم خم کر دیتا، اور تم اپنی خواہش پوری کر سکتی۔ مجھے آپ کی طرف سے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں۔ وہ چپتے لہجے میں بولی، اور برنر آہستہ کرتے ہوئے اس کی طرف ایک نظر دیکھا، اور جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ طلال نے بڑے بے ساختہ پن سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے خوشنما چہرے پر حزن کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، اور فضا میں گھل کر رہ گئی۔ وہ اندر آ گیا اور کیبنٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ناآسودہ سا احساس اس کے دل سے بھی ٹکرایا تھا، تاہم وہ محض اسے سلگانے کو بولا، اچھی بات ہے، محبت میں خوش فہمی نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے جذبوں پر تو اعتماد ہو کہ مقابل کی میرے جذبوں کی بات نہیں کریں۔ اعتماد وہاں قائم رہتا ہے جہاں اسے تھوڑا سا یقین مل رہا ہو۔ مسلسل بے اعتمادی اور بے یقینی کی فضا میں جذبے مر جاتے ہیں، اور صرف انا زندہ رہتی ہے۔ وہ ترشی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ پھیلنے لگی تھی۔ آنکھوں کی سطح پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وہ پلکیں جھپک کر وہاں سے جانے لگی۔ بہت سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی ہو تم روشانہ اسد۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ اس غیر متوقع جھٹکے پر وہ لہرا کر دروازے سے لگ گئی۔ لفظوں پر ایمان لانے والی عام سی لڑکی، اگر اسی طرح تمہارا اعتبار قائم ہو تو میں ابھی کھڑے کھڑے لفظوں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ تم کہو تو تمہاری شان میں پورا قصیدہ پڑھ دوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ روشانہ کو اپنی پیشانی پر آگ دہکتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ سینے میں گھٹتے محسوس ہونے لگے۔ آنسوؤں کا پھندہ حلق میں پڑ گیا۔ تمہاری آنکھوں، تمہارے بال، تمہاری ناک، تمہارے ہونٹ، پورے سراپے کی تعریف میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کہ ایک مرد کے لیے مشکل ہوں۔ اس کا انداز ہنوز زہر میں بجھا طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں، لہجے اور جملوں کی اس نشتر زنی پر کٹ کر رہ گئی۔
इतनी जिल्लत तो तसव्वुर भी नहीं की थी उसने। अगर तुम ऐसे ही बाजारी जुमलों पर बहस सकती हो तो। उसका जुमला अधूरा रह गया। तजलील के एहसास से भभक कर उसका हाथ बेइख्तियार तलाल के चेहरे पर जा पड़ा। कांपते हाथ का ये थप्पड़ गो के इतना जोरदार नहीं था, मगर तलाल के वजूद पर सन्नाटा तारी कर गया। सतही सोच मेरी नहीं आपकी है। एक अनापरस्त, मुफाद परस्त और जहनी मरीज इंसान को जज्बा मोहब्बत और इसके इजहार को लड़की की तस्कीन समझता है। मिस्टर तलाल, अगर मैं बाजारी जुमलों में बहल जाने वाली औरत होती तो ये रूह का खड़ाक ही क्यों पालती? चाहने और चाहे जाने के यकीन का दर्द क्यों पालती? ऐसे बहलावों में एक बद किरदार और मोहब्बत को जुज़ वक्ती खेल समझने वाली लड़की ज़रूर बहल सकती है, रोशाना असद नहीं। उसे यूं ही सन्नाटे में छोड़कर वो भागती हुई लॉबी से निकल गई। तलाल ने जोर से आंखें मीच कर खोलीं। एक भीची भीची सांस खींचते हुए लॉबी के हिलते पर्दे को देखने लगा। इस तरह के शदीद रद्द-ए-अमल का इसके पास तसव्वुर भी नहीं था। यकलख्त उसे अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास होने लगा। दिल पर जमी ना आसूदगी की फिजा में यकदम ढेर सारा इजाफा हो गया। ऐसा धुआं, ऐसा स्याह दबीस बादल उठा धुएं का कि उसकी रूह को अपनी लपेट में लेकर रहा। उसका दम घुटने लगा। वो लॉबी में आया, टेबल से ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकल गया। रात को पलवशा को हुमा ने तलाल के हाथ सईदा फुप्पो की तरफ से भेजे गए गिफ्ट दिए तो पलवशा ने एक पैक खोलकर पैकेट को हुमा के हाथ से लेते हुए बेख्तियाराना रोशाना की तरफ देखा। मैं एक बात नोट कर रही हूँ। हम एक खटक है जो महसूस कर रही हूँ। उसका सिरा बिला आखिर मिल ही गया। इसके मुतवरम पपोटे और कमरे में बंद रहने का सबब मिल गया। उसने हुमा को वहाँ से चलता कर दिया। खोलकर देखा तो दे फुप्पो ने क्या भेजा है। हुमा का दिल इन पैकेट शुदा पैकेटों में अटका हुआ था। देख लेना बाद में, अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, परविशा ने उसे डांट दिया। ख्वामख्वाह नखरे कर रही हैं, नहीं तो ना सही। वो बुरा मानकर वहाँ से चली गई और यही पलविशा चाहती थी। उसके जाते ही इन पैकेटों को उसने बेड पर डाला और रोशाना के नज़दीक चली आई, जो अपनी वार्डरोब खोले जाने क्या तलाश कर रही थी और वो मिलकर नहीं दे रहा था। मुझसे क्यों छुपाया कि तलाल भाई आए थे? वो वार्डरोब पर हाथ रखकर इसका सुता हुआ चेहरा देखते हुए बोली। मुझे खुद नहीं पता चला वो कब आए और कब चले गए। उसने मुंह वार्डरोब के अंदर मजीद आगे कर लिया। पलविशा की खोजती नज़रों से बचने की कोशिश की। शायद मम्मी पापा से मिलने आए थे, वो नहीं थे तो चले गए। आपसे मिलने नहीं आए थे? मुझसे क्यों मिलने लगे? वो अजीब बेतुकेपन से बोली और ज़रा सा चेहरा मोड़ा। पलविशा की इस्तेहज़ाइया हंसी उभरी। हाँ, आपसे क्यों मिलने लगे भला? आपसे उनका ताल्लुक़ ही क्या है? विशी, मुझे काम करने दो। क्या काम कर रही हैं? आधे घंटे से इसी वार्डरूम में घुसी खड़ी हैं। क्या खो गया है आखिर? और बात सुने, जो खो गया है वो इस वार्डरूम के अंदर नहीं है। उसने अज़ियत के आलम में पलविशा को देखा, फिर झटके से वार्डरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इन्हें अगर हमारे रवैयों पर अफसोस मलाल नहीं है तो आप क्यों सुलग सुलग कर ख़त्म हो रही हैं? मैं हरगिज़ नहीं सुलग रही हूँ, वो अपने लहजे में एतमाद पैदा करने की कोशिश करते हुए बोली, मगर पलविशा की हंसी ने उसे यकदम बिखेर कर रख दिया। वो बेड के किनारे थक कर बैठ गई। क्या इस शख्स का जिक्र ज़रूरी है? तुम या मैं इसे फरामोश नहीं कर सकते? वो कर्ब से चिल्लाई। कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। मसाइल से नज़रें चुरा लेने से मसाइल ख़त्म नहीं हो जाते। इन्हें फेस करना पड़ता है, उनको डील करना पड़ता है और उलझी डोरियों को सुलझाना पड़ता है। और उलझी डोरियां अगर सुलझ ना पाएँ तो? वो आज़र्दगी से पलविशा को देखने लगी। तो काट देना ही बेहतर होता है। उसका दिल सीने में दब कर रह गया। कितनी सफाकी से पलविशा ने कह दिया। वो तड़प कर बेड के किनारे से उठी और इस तरह भी अंदाज में बालों पर हाथ फेरती दीवार से लगकर खड़ी हो गई। पलविशा की नज़रें इसका जायज़ा लेने लगीं। इसके चेहरे पर टिक गईं। क्या चाहती हो आपी? इस डोरी को सुलझाने के बजाय काट देना चाहिए। विशी, खुदा के लिए चुप हो जाओ, चली जाओ यहाँ से और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। वो कर्ब से चिल्लाई। आपी, मैं इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ। उसने नरमी से इसका कंधा छुआ।
وہ کرب اور آزادگی سے ہنسی۔ سلجھانا چاہتی ہو؟ کیا سلجھانا چاہتی ہو؟ کیا زبردستی اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالو گی؟ وہ جذبے پستول کی زد پر پیدا کرنے کی کوشش کرو گی جو دل کی زمین سے خود بخود پھوٹتے ہیں؟ جبر اور استعداد سے نہیں۔ بتاؤ معاملہ کیسے سلجھ سکتا ہے؟ میں کشکول لے کر اس سے محبت کی بھیک مانگنے لگوں؟ اپنی تمام تر محبت، عزت نفس لٹا کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کرنا شروع کروں؟ نہیں وشی، جبر کے رشتوں میں محبت نہیں ہوتی، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان، ایسا معاہدہ جو دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے آزردہ لہجے میں زہر بھر آیا۔ پلوشا فرتے رنج سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی نفرتیں، اتنے فاصلے کیسے آ گئے درمیان میں؟ اوہ خدایا، اس کا دل وحشت سے بیٹھنے لگا۔ آپی، تلال بھائی کیا کہہ کر گئے ہیں آج؟ تمہاری ملاقات تو ضرور ہوئی ہوگی ان سے، پلیز بتائیں نا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹک گئی اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، جاؤ تم، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ کمرے میں یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور چادر سر سے پاؤں تک تان لی۔ پلوشا کچھ دیر اندھیرے میں کھڑی بستر کی طرف گھورتی رہی، پھر آہستہ سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ لابی کی طرف تھا۔ وہ سکندر والا فون کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر فون خرم کے علاوہ کسی اور نے اٹھایا تو وہ کیا کہے گی، کس طرح کہے گی کہ خرم کو بلا دیں۔ اچانک اسے خیال آیا خرم کے کمرے کا نمبر تو خرم نے اسے گفٹ کی ہوئی ڈائری میں خصوصی طور پر لکھ کر دیا تھا، مگر ان 3 مہینوں میں ایک بار بھی اس نمبر کو ڈائل کرنے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی۔ وہ بھاگ کر اسٹڈی روم سے وہ ڈائری اٹھا لائی اور نمبر ڈھونڈ ڈھانڈ کر آخر ڈائل کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں نمبر ڈائل کرتے ہوئے کانپ رہی تھیں۔ کوئی تیسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، خرم کی حشاش بشاش آواز ابھری۔ اس نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 12:20 ہوئے تھے۔ کس قدر غلط اور معیوب وقت تھا، مگر یہ سوچنے کا اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے بکھرتے حوصلے مجتمع کرتے ہوئے جواباً ہیلو کہا، اور اس ایک ہیلو کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ جی ہیلو، کون صاحبہ ہیں؟ ہیلو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی رات ایک شریف بندے کو تنگ کر کے آپ لوگوں کو کیا مل جاتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر ریسیور پٹخ ہی دیتا کہ وہ جلدی سے بولی، میں ہوں پلوشا۔ اوہ زہے نصیب۔ اس کی تحیر آمیز آواز دوسرے پل بے نام سی خوشی میں ڈھل گئی۔ وہ کریں فون میرے نمبر پر، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم خود کو کبھی ٹیلی فون سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ میں بہت ٹینشن میں ہوں خرم بھائی۔ وہ ریسیور پر انگلیاں مضبوطی سے جماتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی۔ ادھر خرم سر سے پیر تک تڑپ کر رہ گیا۔ بھائی، تمہیں اتنا معتبر رشتہ جوڑنا ضروری تھا مجھ سے؟ میرا مطلب ہے خرم صاحب۔ وہ اس فہمائش پر سٹپٹا گئی۔ خرم اپنے بے ساختہ انداز میں ہنسی کو روک نہ سکا۔ میں بہت پریشان ہوں، بحالت مجبوری آپ کو فون کرنا پڑا ہے۔ وہ تنک سی گئی۔ کیسی پریشانی؟ اب کی بار وہ چونکا۔ آپ سنیں گے تو بتاؤں گی نا۔ بحالت مجبوری، اگر یہ جملہ نہ کہتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا، مگر ادھر میرا یکایک بڑھ جانے والا خون تھک کر تو نہ جاتا۔ خیر 1 منٹ ہولڈ کرو، میں کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دوں۔ کمپیوٹر پہ تھے اس وقت آپ؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے خواب و خیال میں جاگ رہا تھا؟ وہ کہتا ہوا ریسیور رکھ کر چلا گیا اور وہ بے ساختہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں اب بتاؤ بحالت مجبوری مجھے فون کرنے کی وجہ؟ اس کی آواز ریسیور میں گونجی۔ آواز میں ہلکی سی چبھن بہت واضح تھی، گویا نادانستگی میں اس کا کہا ہوا جملہ کسی تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ بے عنوان سی شرمندگی محسوس کر کے رہ گئی۔ ادھر بھی خاموشی رہی۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا، تب خرم بولا، وشی، مگر دوسرے پل وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ خرم کو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ کسی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے بے چین ہو گیا۔ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو پلوشا، میں سن رہا ہوں۔ شاباش، کمپوز کرو خود کو، وہ نرمی سے کہنے لگا،
اس کا یہ اپنائیت آمیز انداز اس کے آنسوؤں میں مزید روانی لے آیا۔ وہ کھل کر رو پڑی۔ خرم نے اسے رونے دیا تاکہ جی کا غبار نکل جائے اور وہ بات کرنے کے قابل ہو سکے۔ تب جب وہ رو چکی تو سنبھل کر اسے آہستہ آہستہ ساری باتیں بتاتی چلی گئیں۔ یہ ساری باتیں حالات خرم کے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھے۔ وہ شوق کی کیفیت میں بول ہی نہ سکا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہوئی۔ تب وہ دھیرے سے بولا، لالی، کمال ہے، لالی نے کبھی ایسا تاثر نہیں دیا۔ اپنے منتشر اعصاب کو سنبھال کر اس نے سانس کھینچی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ سارا قصور طلال بھائی کا تھا۔ انہیں کیا حق پہنچتا ہے ان کی شادی زبردستی کرتے، انہیں پراشائش کرتے؟ مگر تیفی بھائی تو… خرم پرسوچ انداز میں خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لالا رخ کی شادی اور روشانہ اور طلال کے نکاح کے پیچھے یہ کہانی چھپی تھی، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ یہ اتنے الجھاؤ کہاں سے نکل آئے؟ اف مائی گاڈ! وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اچانک لابی کے باہر راہداری میں کھٹر پٹر ہونے لگی تو پلوشا جلدی سے بولی، میں فون رکھ رہی ہوں، گھر میں اس بات کا علم ابھی کسی کو نہیں ہے۔ روشی آپی نے مجھے سخت تاکید کی تھی کہ میں یہ باتیں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ آپ بھی انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ حالات جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں، بات کہاں تک چھپ سکتی ہے؟ خرم متعجب ہوا۔ اس کا حل کوئی نہ کوئی تو نکالے گا نا؟ مگر یہ بات آپ ہی کی عقل میں نہیں آتی، اسی لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ سب کچھ… ادھر دادو اور پاپا بھی آپ ہی سے کھنچ گئے ہیں۔ ان کے خیال میں آپ ہی گستاخ خودسر ہوتی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے طلال چاچو کے رویوں پر پردہ پڑا رہے گا تو وہ بیچاری ہی مشق ستم بنتی رہے گی نا۔ خرم شدید تعصب کی زد میں تھا۔ اول تو اس کا ذہن قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا کہ طلال جیسا شخص دوگلا اور منافق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو بچپن سے اسے آئیڈیلائز کرتا تھا، اس کی خوبیوں کا متعارف تھا۔ اس کی ذات کا یہ رخ اس کے لیے حیرت انگیز اور کسی حد تک صدمے سے کم نہیں تھا، مگر یقین بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ آقا جان کے آپریشن کامیاب ہو گئے تھا۔ لالا رخ کو اس پر دلی مسرت ہوئی۔ مصطفیٰ خان آج صبح ہی مردان پہنچا تھا اور آتے ہی کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ وہ زینت اور جنت بی بی کے ساتھ لنچ کی تیاری میں لگ گئی۔ آج آپ بہت خوش ہیں بی بی، جنت بی بی نے کہا تو وہ مسرور انداز میں ہنس دی۔ خوشی کی بات تو ہے نا؟ کل آقا جان آ رہے ہیں، حویلی کی رونق پھر سے لوٹ آئے گی۔ ہاں یہ تو ہے، جنت نے کہا۔ آج آپ بہت خوش اس لیے ہیں، زینت اس کی کسی دیرینہ سکھی کی طرح بولی، کہ آج خان آ گئے ہیں۔ تو وہ جھینپ گئی، بلکہ جنت بی بی زینب کو آنکھیں دکھانے لگی۔ تو اپنا کام کر، تیرا کیا مطلب؟ تجھے بڑی خبر ہو جاتی ہے۔ بی بی آپ برا مت منائیے گا، اس کی تو یوں ہی بکنے کی عادت ہے، جنت بی بی جلدی سے بولی۔ زینب کھسیا کر اپنے کام میں لگ گئی اور وہ دہی کا پیالہ فریج میں رکھ کر کچن سے نکل آئی۔ حمدہ کو مصطفیٰ خان اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، بلکہ وہ کیا ساتھ لے جاتا، حمدہ اسے ایک پل چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد دیکھنے پر وہ بے حد حساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آئی، اسے ہر شے میں ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ زینب کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی وجہ اس کے خان کی آمد ہی تھی۔ شاید صبح اس کی آمد بہار کے معطر جھونکے کی مانند ہی تو لگی تھی۔ وہ لابی میں حمدہ کے بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹ رہی تھی جب مجتبیٰ نے پیچھے سے آ کر اسے ہاؤ کیا تھا اور وہ اچھل کر رہ گئی۔ پھر پلٹ کے جو دیکھا تو دل سینے میں بالکل نئے انداز میں دھڑک کر رہ گیا۔ تیفی سیاہ ٹراؤزر اور سفید شرٹ کے میں تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا اور لابی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خوش ہو جائیے بھابھی، آپ کے شوہر بامراد، ان کو پکڑ لایا ہوں۔ مجتبیٰ کے انداز میں شرارت تھی۔ تم لوگ اطلاع تو آنے کی دے دیتے، آقا جان اور مورے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کل آئیں گے انشاءاللہ، آقا جان کو کل ہی ڈسچارج کیا جائے گا۔ میری چونکہ میڈیکل کی پڑھائی کا معاملہ تھا سو آنا پڑا، اور انہیں اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ اس نے مصطفیٰ خان پر اشٹی نگاہ ڈالی اور ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بولا، مجھ سے تو کاروبار کا ہی بہانہ بنایا گیا تھا۔ مجتبیٰ فضول باتیں مت کرو۔
जमशेद को फ़ोन करके कह दो वो मुझसे रब्ता करे। और दुरुस्त लहजे में उसे टोका गया। वो वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में चला गया। लाला रुख चाहने के बावजूद इस कमरे में कदम न रख सकी। दिल की धड़कनें मामूल पर आ ही नहीं रही थीं। अजीब सी वहशत दिल को पकड़ रही थी, रूह से लिपट रही थी। कोई आधे घंटे के बाद वो कमरे से बाहर निकला तो ताज़ा ताज़ा शेव और ठंडे पानी की ताजगी इसके चेहरे पर फैली हुई थी। वो कपड़े बदलकर शलवार सूट में मलबूस था। पैरों में आरामदायक स्याह लेदर की चप्पलें थीं। कीबोर्ड से गाड़ी की चाबी उठाकर वो किचन की तरफ आया, जहां वो जन्नत बीबी को लंच की हिदायत दे रही थी। वो ज़रा सा ठहरा। उसका अंदाज बिल्कुल नया और अनोखा सा था। सादे से नीले लॉन का खुशनुमा शलवार कमीज़ और बड़े से हम रंग दुपट्टे में बालों को गर्दन में जूड़ा बनाए वो मुकम्मल घरेलू और एक जिम्मेदार औरत दिखाई दे रही थी, जैसे इस घर की निगरान रही हो। उसका मुतनासिब सरापा बेहद दिलकश लग रहा था। शफाफ गर्दन सुनहरी जंजीर नुमा होकर गर्दन को चमका रही थी। वो उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ तो वो चौंकी। परफ्यूम की महक ने उसे शायद मुतवज्जा किया था। मैं 1 आध घंटे में आता हूँ। एक गहरी सांस खींचकर वो इसके सरापे से नज़र हटाकर बोला, हमजा को साथ ले जा रहा हूँ। मोरे का फ़ोन आएगा, वो तुम्हारे लिए खसूसी फ़ोन करेंगी। उन्हें बता देना हम पहुँच गए हैं। मोरे का फ़ोन आएगा, ठीक। वो झुककर हमजा को उठाकर पलट गया। और अब 2 घंटे से ऊपर होने को आए थे, वो अभी लौटा नहीं था। इस दौरान उसने लंच तैयार करवा लिया, अपने बेडरूम की सफाई सुथराई कर ली, ताज़ा फूलों के गुलदस्ते तीनों गुलदानों में डाले, पूरे कमरे में एयर फ्रेशनर किया। इस काम से मुतमईन होकर नहाने चल दी। जब गीले बाल सुलझा रही थी, फ़ोन की घंटी बजी। उसे खुद भी शिद्दत से मोरे के फ़ोन का इंतज़ार था। लपक कर रिसीवर उठा लिया, मगर दूसरी तरफ से सैफुर रहमान की आवाज़ उसके दिल को निचोड़ गई। कैसी जालिम हो, पलटकर खबर तक नहीं ली। इतने दिन कहाँ और किस हाल में रहा हूँ। छूटते ही बोला, गोया आज भी इसी ताल्लुक़ को निभा रहा हो। उसका ये इस्तेहक़ाक़ भरा अंदाज इसे सुलगाने को काफ़ी था। मेरी बला से इतने दिन किसी जहन्नुम में रहे हो, इससे मुझे क्या वास्ता। उसने खौफज़दा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, फिर दबी जबान में चीखी, क्यों किया है फ़ोन? मैं अगर जहन्नुम में रहूँगा तो तुम्हें भी मेरे साथ जहन्नुम में ही रहना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश करें। वो बिला तामुल बोला, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम दोनों बहन भाई। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर डाला है मैंने, जिसकी पादाश में ये सज़ा मिल रही है मुझे। वो दबी ज़बान में चीखी, पागलपन की बातें मत करो लाली, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी खैर ख्वाही से मैं खूब फैज़ उठा चुकी हूँ। वो जलकर बोली, मैंने कहा ना, मैं तलाफ़ी करने को तैयार हूँ। तुम कोई तलाफ़ी नहीं कर सकते सैफुर रहमान। तुम्हारे पास मेरे ज़ख्मों का कोई इलाज नहीं। वो आज़र्दगी से हंसी। ये और बात है कि तुम मेरे दुखों में इजाफ़ा कर सकते हो। जज्बाती होकर मत सोचो, ठंडे दिल से सोचो लाला रुख। वो सर्जिश करता हुआ बोला, तुम्हें पता है अब मैं मुस्तफ़ा खान की बीवी हूँ और इस हवेली की बहू हूँ। वो चीखते हुए लहजे में बोली। जवाबन वो हंसने लगा, हाँ बहुत अच्छी तरह पता है। दूसरे पर सरसराते लहजे में बोला, तुम कभी मेरी भी बीवी रह चुकी हो, ये भी तुम्हें याद है। रंज, दुख और वहशत के मुश्तरका एहसास से उसका दिल डूबने लगा। बात सुनो, मैं शाम को इसी पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मुझे यकीन है तुम ज़रूर आओगी। हरगिज़ नहीं। वो रो देने को थी, फिर संभल कर बोली, तानिया ने ठीक कहा था, तुम पर वहशत सवार हो गई है। मैं भला कैसे बार बार आ सकती हूँ तुमसे मिलने। मेरे लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तुम समझते क्यों नहीं। बकाया अल्फाज इसके लबों में फड़फड़ा कर रह गए। पीछे से किसी ने इसके हाथ से रिसीवर उचक लिया था और वो मुस्तफ़ा खान था, जिसने उस पर एक सर्द निगाह डालकर रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ उसकी मौजूदगी से बेखबर सैफुर रहमान कहे जा रहा था, कोई मुश्किल नहीं होगी। आखिर इससे पहले भी तो तुम हमजा का बहाना करके आई थी। आज हमजा को साथ ले आओ और टहलाने का बहाना करके आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम पर किसी को शक नहीं होगा। यकीन करो लाला रुख, उस रोज़ की तशना मुलाकात ने मुझे एक पल करार से सोने नहीं दिया। मैं मुल्तान जाने से पहले
تم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ ہیلو لالی، میری بات سن رہی ہو نا؟ بس ایک بار مجھ پہ اعتبار کر کے تو دیکھو، تمہارے اگلے پچھلے سارے غم دھو دوں گا، ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم مصطفیٰ خان کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ہیلو ہیلو، وہ پکارتا رہ گیا۔ مصطفیٰ خان نے ریسیور کریڈل پر پھینکنے کے انداز میں ڈالا اور فون سیٹ پر مضبوطی سے ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایسی کیفیت تھی کہ لالہ رخ کو اپنی روح میں کوئی گرم سلاخ سی گھستی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ یوں ساکت بیٹھی تھی گویا بیٹھے بیٹھے پتھرا گئی ہو۔ اس کے اعصاب پر صحرا جیسا سناٹا طاری تھا، جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ اسے لگ رہا تھا رگوں میں خون رک رک کر چل رہا ہو، سانس ٹھہر ٹھہر کر آ رہی ہو۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر قتل شاید اتنے غلط بھی نہیں ہوتے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لپکتے شعلوں کی سی آنچ آ رہی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ آگ اس کے چہرے پر دہک رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آگ اور خون کا ایک طوفان اتر رہا تھا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ ایک تکلیف، وحشت اور خوف سے وہ تھرا اٹھی۔ اپنی مدافعت میں کہنے والے الفاظ اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ لالہ رخ، اتنے قبیح، اتنے بڑے جرم کی کوئی معمولی سزا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اس کے چہرے کی طرف جھکا اور اپنی تپتی ہوئی لال آنکھیں اس کی وحشت سے کھلی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ لالہ رخ کو لگا وہ کھڑے کھڑے ہی ان دہکتے شعلوں سے بھسم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب تم نے مجھے دیا اور دیتی رہی ہو۔ دکھ، حیرت، صدمہ، سب چیزوں سے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اور کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ، میری بات تو سنو، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر خوف سے اس کے ہونٹ فقط کپ کپا کر رہ گئے۔ سسکیاں اس کے ہونٹ میں، حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ اچانک باہر سے دروازہ پوری طاقت سے دھڑ دھڑایا گیا۔ مصطفیٰ بھائی، مصطفیٰ بھائی! دروازہ دھڑ دھڑانے والا مشتبہ تھا۔ اس کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ مصطفیٰ خان نے پل بھر کو لالہ رخ کی طرف دیکھا، پھر نفرت اور حقارت سے اس کو اتنی زور سے جھٹک کر خود دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ وہ لڑکھڑا کر وارڈروب سے ٹکرا گئی اور جلدی سے اسی کا سہارا لے لیا، ورنہ یقیناً گر جاتی۔ اس کے اوسان یوں خطا تھے جیسے اب کبھی بحال نہیں ہو سکیں گے۔ خوف اور دہشت سے آنسو بھی پلکوں پر ہی ٹھٹر گئے تھے۔ تیفی بھائی، وہ آقا جان، آقا جان! دروازہ کھلتے ہی مشتبہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح مصطفیٰ کے سینے سے آ لگا اور بلک اٹھا۔ کیا ہوا آقا جان کو؟ خوف کی لہر مصطفیٰ خان کے دل سے اٹھی، اس کے وجود کو جکڑنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ شہباز کا فون آیا تھا۔ آقا جان کی حالت اچانک بگڑ گئی، انہیں ICU میں لے جایا گیا، مگر وہ… مشتبہ کے الفاظ آنسوؤں میں بکھر کر ٹوٹ گئے۔ وہ دم سادھے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آقا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تیفی بھائی، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک بار پھر اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اگر وہ ساکت تھا، اس کے دونوں ہاتھ بدم ہو کر پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ حیرت اور صدمے سے اس کا دل شق ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آخری وقت تک تو وہ انہیں بہت ٹھیک حالت میں بستر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ تھپک کر مسکرائے تھے۔ اس کے حافظے میں ان کی وہ مدھم مسکراہٹ ابھی تک نقش تھی۔ اس کی آنکھوں میں کھلنے والی زندگی ابھی محفوظ تھی۔ وہ کیسے، کس طرح اس بات پر یقین کر لیتا؟ اچانک اس نے مجتبیٰ کو ایک طرف ہٹایا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ مجتبیٰ بھی اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اعصاب شکن احساس کے ساتھ لالہ رخ وارڈروب سے لگی کھڑی رہ گئی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک قدم نہ ہلا سکی۔ پہلے ہی وہ صدمے، وحشت اور خوف سے نڈھال تھی۔ اس اندوہناک خبر نے اسے بالکل ہی بکھیر کر رکھ دیا۔ اچانک اس کی سسکیاں چیخ کی صورت نکلیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ حویلی میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ دور قریب کے رشتہ دار، عزیز، جانے کون کون لوگ آ جا رہے تھے۔ سوئم کے دن تک یہی سلسلہ رہا۔ مورے تو ایک جگہ غم سے نڈھال پڑی تھی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ان سے کیا کہہ رہا ہے، وہ بے نیاز تھیں۔
उन्हें बस लग रहा था कि हवेली की मजबूत छत इनके ऊपर से हट गई है और वो झुलसती धूप में आ बैठी हैं। बाप और भाई जैसा जेठ, जिसने जिंदगी के तवील सफ़र में इनके छोटे बड़े हर दुख सुख में साथ दिया, जिंदगी के कांटे समेटता रहा। इन्हें लगा गोया वो आज ही यतीम हुई हों। लाला रुख आने जाने वालों से निमट रही थी। कभी मोरे को संभालती, कभी मुश्तबा और शहबाज को ज़बरदस्ती खाना खिलाती, पानी पिलाती, कभी आने वाली ख़वातीन के पास 2 घड़ी बैठकर इजाफी जिम्मेदारी पूरी करती। वह दानिस्ता खुद को गुम कर देना चाहती थी। वो मुस्तफ़ा खान से सामना होने से कतरा रही थी। उसे इसकी निगाहों से खौफ आने लगा था। वो तलवार लम्हा इसके सीने में अब भी नक्श था। वो आंखें बंद करके दीवार से लगकर बैठना चाहती थी, 2 घड़ी कमर टिकाना चाहती थी, तो वो मंजर फिल्म की तरह उसकी आंखों में फिरने लगता। वो वहशतज़दा होकर आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती, मगर मुस्तफ़ा खान होता तो दिखाई देता। वो तो जाने किस खो में जाकर छुप गया था। और सच ही है, वो हवेली से भागने लगा था। उसकी नज़रें लाला रुख पर उठती तो हब्स और घुटन का एहसास शदीद होने लगता। अपने ऊपर से उसे इख्तियार उठता महसूस होने लगता और लगता वो किसी भी लम्हे बारूद की तरह फट जाएगा। आज भी वो तलाल के साथ हवेली से निकल गया था। मुसलसल जहनी आज़ार ने उसे निढाल और मुज़महिल कर दिया था। उसका ख्याल था ज़िंदगी जैसे इसके लिए बेमानी होकर रह गई है, बेकार शय हो गई है। वो इस दुनिया का बेहकीकत ज़र्रा होकर रह गया है। ज़िंदगी बर्फ़ की मानिंद जम गई है। उम्मीदें दम तोड़ जाएं, वलवले उमंगें ख्वाब बिखर जाएं, तो ज़िंदा रहना बेकार का शुगल होता है, तकलीफ दे होता है। उसे भी कुछ यूं ही लग रहा था कि ये भागती दौड़ती ज़िंदगी का वो बेकार पुर्जा है और मारे बंधे जीने पर मजबूर है। ख्वाब जो बरसों में बुनते हैं मगर पल भर में चिकना चूर हो जाते हैं, तो अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। रूह में टूटे ख्वाबों की किरचियाँ घुसती महसूस होती हैं। उम्मीद खेल नहीं होती। एक मुहिम सी किरण आदमी को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी होती है, मगर जब मुहिम सी इस किरण का भी सिरा टूट जाए तो आदमी यास्त बेहिसी की खला में उतरता चला जाता है। ऐसी खला में जहाँ गुबार के सिवा कुछ नहीं होता, जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती। गुबार और धुंध में अटी इन राहों पर चलना दोभर लगने लगता है। पता नहीं ये कैफियत आर्जी होती हैं या दायमी। बहरहाल मुस्तफ़ा खान को तो कुछ यूं ही लग रहा था कि वो इस कैफे से अब शायद कभी नहीं निकल पाएगा। ख्वाबों का कोई महल कभी तामीर नहीं कर सकेगा। उम्मीद की कोई किरण नहीं फूट सकेगी। शायद इसी को यास की आखिरी स्टेज कहा जाता है, जब आदमी को खुद से भी नफरत होने लगती है, अपने ऊपर से एतमाद उठता महसूस होने लगता है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा तलाल। तलाल ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका दिल चाहा वो उसका हाथ झटक दे, इसका मुंह थप्पड़ से सुर्ख कर दे, उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दे, उसे कहे तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा। गुस्से, नफरत और झुंझलाहट को उसने बैक वक्त दबाया। लाला रुख को पाने की ख्वाहिश तो इसकी अपनी थी, बल्कि ख्वाहिश के इस सफ़र में तो वो तहीं दामा ही रह गया। तलाल की ज़िंदगी भी आजमाइश में घिर कर रह गई थी। उसने इसकी तरफ देखा, वो उसे गमखार निगाहों से देख रहा था। मौत से किसी को रात गारी नहीं है तैफी, हम सबको ही चले जाना है एक दिन। वो नरमी से इसका कांधा थपकने लगा। बस एक मलाल सा आका जान छोड़कर चले गए हैं दिल में कि उनकी बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई। एक अफसुर्दा सांस तलाल के सीने से आज़ाद हो गई। वो सच कहते थे, ज़िंदगी होगी तो यूं भी जी लूँगा, अगर ज़िंदगी नहीं है तो तुम लोग लाख कोशिश करके भी मेरे लिए चंद लम्हे नहीं चुरा सकते। हाँ, किस किस मलाल पर मातम करें, 1000 मलाल हैं। मुस्तफ़ा खान के सीने में तूफ़ान उमड़ आया। आका जान की जुदाई पर, अपनी ज़ात की नफ़ी पर, जज्बों की तहज़ीक पर, अपनी सादा लोही के हाथों लुट जाने पर किस किस का मातम करें। वो सीमट के बेंच पर सर झुकाकर बैठ गया। घर चलो तैफी, मोरे इंतज़ार कर रही होंगी। वो नरमी से उसे थपक कर उठाने लगा। घर? इसके सीने में एक तीर पैवस्त हो गया। घर के नाम से ही उसे वहशत होने लगती थी। हवेली के दरो दीवार उसे खुद पर हंसते हुए महसूस होते। उसे लगता हर दीवार, हर गोशा
لالا رخ کے اس فریب میں ساتھ دے رہا تھا۔ ایک بس وہی بے خبر تھا، وہی بے خبری میں لٹا تھا، سادہ لوہی میں مارا گیا تھا۔ نہیں، ابھی میں کچھ دیر اس کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ بینچ کی کھردی سطح سے لگ کر آنکھیں موند گیا۔ یہ سراسر فرار ہے، بزدلی ہے تیفی، اور ایک مرد کو بزدلی نہیں جچتی، طلال نے کہا۔ مرد؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کیا مرد انسان نہیں ہوتے؟ گوشت پوست کے نہیں ہوتے؟ ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ نہیں طلال، وہ بھی انسان ہیں، چٹان نہیں، سیمٹ اور گارے کا ایک بے روح آدمی نہیں ہوتا۔ اس کے احساسات اور جذبات بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنا غم رونا چاہتا ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے اور بہت بری طرح ٹوٹتا ہے۔ طلال کے چہرے کو ایک تکلیف دہ رنگ چھو گیا۔ تم تو بہت مضبوط تھے تیفی، بہت بہادر۔ اس کے لہجے میں حیرت، دکھ، تعصف سبھی کچھ تھا۔ مصطفیٰ خان کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی، آنکھوں کی پتلیوں پر آگ جلتی محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی ذات کا دکھ مار ڈالتا ہے، انفرادی دکھ سارے حوصلے پچھاڑ ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مورے شاید انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ بینچ سے کھڑا ہو گیا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے۔ وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، مگر اب وہ دن کتنے رہ گئے ہیں۔ بس ایک دن کی لوح محفوظ پر اچانک رات اترے گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم میں قدم رکھا۔ وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز تھا اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے زاویوں میں کھنچاؤ آ گیا۔ کتاب بند کی اور تکیہ اٹھائے بیڈ سے اترا اور ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ لالا کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ یہ سرد جنگ مسلسل کئی دنوں سے جاری تھی۔ آقا جان کی موت کو 15 دن ہو چکے تھے۔ کچھ روز تو وہ خود بھی اسے نظریں بچائے مورے کے کمرے میں بند رہنے لگی تھی، مگر آخر کب تک وہ اس طرح فرار حاصل کر سکتی تھی؟ وہ دن بھی جانے کہاں رہتا۔ رات اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ اسٹڈی روم میں جا کر بند ہو جاتا اور صبح سویرے نکل جاتا۔ وہ اسے صفائی کا موقع نہیں دے رہا تھا، اس کی کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا، بلکہ اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اسٹڈی روم کے بند دروازے کو تکتے تکتے اس کی آنکھیں سوج جاتی تھیں، مگر دروازہ اس کی تقدیر کی خوشیوں کی طرح بند ہوا تھا کہ شاید اب کبھی نہیں کھل سکتا تھا۔ وہ اپنا غم کس سے کہتی، کس سے روتی؟ یہ سب اس کی اپنی کوتاہیوں، غلطیوں کا خمیازہ تھا کہ اس نے اعتبار، اعتماد، سب کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ پھر کیوں کر وہ متنفر نہ ہو جاتا؟ رشتے کی ڈور کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی۔ پھر وہ کیوں کر کسی رشتے کے زوم میں اس کو قصوروار ٹھہراتی؟ اس نے تو اس کی سچی، پرخلص اور بے غرض محبت ہی کس قدر ناقدری کی تھی کہ وہ اس سے بھی سخت اور ناگوار رویہ اختیار کرنے کا حق رکھتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں، رشتے اس وقت تک اہم ہوتے ہیں جب تک ہم انہیں اہم سمجھیں۔ یہی اہمیت ہے۔ ایک ایک کر کے اسے اپنی ساری کوتاہیاں، بے مہریاں اور تلخ نوائیاں یاد آ کر شرمسار کرتی رہتی تھیں۔ اس کے باوجود مزاحمت اور اپنی مدافعت کی لہریں اس کے اندر سے اٹھتی تھیں اور جھاگ کی طرح اندر ہی اندر بیٹھ جاتی تھیں۔ وہ قالین سے اٹھی اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ دروازے کے ہینڈل کو چھوا تو دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس کا مطلب تھا وہ اندر سے لاک کرنا بھول گیا تھا۔ آج یا دانستہ اس نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دروازے کا کھلا ہونا اس کے لیے خوشگوار تھا، مگر دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ ہینڈل سے چھوٹ گیا۔ اسے اپنے پیر من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بھری نفرت کی چنگاریاں تصور ہی میں اسے اپنے وجود پر اٹھتی گرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنی صفائی میں کہنے والے سارے الفاظ اسے بہت کھوکھلے لگنے لگے تھے اور مدافعت کا سلیقہ اسے آتا ہی نہیں تھا۔ سیف الرحمن اس کے ارد گرد ایسی آگ دہکا گیا تھا
کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس آگ میں دھڑا دھڑ جلتے اور جلتے رہنے پر مجبور تھی۔ آنسو پیتی وہ قدم قدم واپس بیڈ پر آ گری۔